بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اذہان قرآن ہب۔ انشاءاللہ آج ہم لیسن نمبر 17 پڑھیں گے۔ اس میں ہم مدات کو پڑھیں گے۔ مدات کیا ہے، مد کا میننگ کیا ہے، ریزنز کیا ہیں، ٹائپس کیا ہیں، اس کو کتنا اسٹریچ کرنا ہے، اس کا سمبل کس طرح کا نظر آتا ہے، انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آج اس کو کور کریں گے۔ ایکچولی مدات پلورل آف دی مد ہے۔ مد واحد، جمع ہے مدات۔ مد کا میننگ ہے کھینچنا، دراز کرنا۔ دا میننگ آف مد از ٹو اسٹریچ، وی شوڈ ہیو ٹو اسٹریچ۔ جب ہم مد کا سائن دیکھیں گے تو ہم اس کو کھینچیں گے۔ مد کے سبب کیا ہے؟ حمزہ اینڈ سکون یعنی جزم سائن۔ اس کے ریزنس ہیں، ریزنس آف مد حمزہ اینڈ سکون۔ ٹائپس آف مد، مد کی کتنی اقسام ہیں؟ مد کی ایکچوئل میں 6 ٹائپس ہیں۔ 6 ٹائپس ہیں مد کی۔ مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ اب یاد رکھیے گا جو سمبل آف مد ہوتا ہے، جو مد کا سائن ہوتا ہے، پورے قرآن پاک میں 2 طرح کے سائن ہوتے ہیں۔ ایک اس طرح کا مد کا سائن ہوتا ہے، ایک اس طرح کا مد کا سائن ہوتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس والے مد کے سائن کو کور کریں گے، اس والے مد کے سائن کو۔ اس کو آج ہم کور نہیں کریں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کور کریں گے۔ اور قرآن پاک میں حمزہ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک تو حمزہ یہ ہے جو عربک الفابیٹس میں آپ دیکھتے ہیں، اور ایک اور حمزہ ہوتا ہے۔ عربک الفابیٹس ہم پڑھتے ہیں، حروف تہجی جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر یہ ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ الف ہے۔ الف جسٹ یہ اسی وقت تک ہے جب اس کے اوپر نیچے کوئی سائن نہیں لگا ہوگا، جسٹ ایک اسٹریٹ لائن ہوگی، اس کو ہم بولیں گے الف ہے۔ الف لک لائک اے 1، جیسے 1 ہے تو الف ہے۔ لیکن اف ان کیس اگر ہم الف کے اوپر فتحہ، کسرہ، ضمہ، زبر زیر پیش، اینی سائن، جزم سائن لگا دیتے ہیں یا تشدید سائن لگا دیتے ہیں، کچھ بھی لگا دیتے ہیں، تب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ تب ہم نے اس کو الف کال نہیں کرنا، تب ہم نے اس کو حمزہ کال کرنا ہے۔ ٹائپس آف حمزہ، 2 ٹائپس آف حمزہ۔ ایک تو آپ کو حمزہ اس طرح کا دکھتا ہے، اور ایک جب الف کے اوپر نیچے زبر زیر پیش یا جزم سائن ہوگا تو اس وقت بھی وہ حمزہ بن جائے گا، جیسے ہم چیپٹر نمبر 3 میں پڑھتے ہیں۔ الف صرف اسی وقت تک الف ہے جب وہ خالی ہے، ایک اسٹریٹ لائن ہے، لیکن اگر اس اسٹریٹ لائن اس الف کے اوپر نیچے زبر زیر پیش آ جاتی ہے، ہم اسے حمزہ کال کریں گے، اس وقت وہ سیم رول حمزہ کے اپلائی ہوں گے اس کے اوپر۔ اب یہاں پر آج جو ہم نے کور کرنا ہے مد کی اقسام میں سے پہلی قسم مد متصل۔ مد متصل کور کریں گے، اور مد متصل کا جو سائن ہوگا وہ اس طرح کا دکھے گا، یہ والا سائن ہوگا۔ قرآن پاک میں جسٹ 2 سمبل ہوتے ہیں، 2 سائنز ہوتے ہیں مد کے، ایک اس طرح کا دکھتا ہے، ایک اس طرح کا دکھتا ہے۔ لیکن جو ہم آج مد متصل میں کور کرنے جا رہے ہیں، پہلی ٹائپ، پہلی قسم میں کور کریں گے، وہ یہ والا سائن ہوگا۔ حمزہ کتنے ہیں؟ 2 حمزہ ہو گئے، ایک یہ حمزہ، ایک یہ حمزہ۔ لیکن ہم کس حمزہ کو ڈسکور کریں گے؟ اس حمزہ کو، اس کو نہیں کریں گے، ان دونوں کو نہیں کریں گے۔ اس حمزہ کو مد متصل کے ساتھ کور کریں گے، اور یہ مد کا سائن، جب بھی یہ مد کا سائن ہوگا تو سمجھے گا وہاں مد متصل ہو رہا ہے۔ اب مد متصل کیا ہے؟ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ دیکھیں قرآن پاک میں 2 طرح کے سمبل آف مد دکھتے ہیں، ایک اس طرح کا سمبل ہوتا ہے اور ایک اس طرح کا سمبل ہوتا ہے۔ صرف اور صرف ہمیں قرآن پاک میں مد کے جو 2 سمبل ہوتے ہیں وہ یہ نظر آتے ہیں۔ اب میں نے پہلے بتا دیا کہ جو آج ہم مد متصل کو کور کریں گے اس میں جسٹ آپ نے یہ والا اگر سمبل ہوگا تو آپ نے سمجھنا ہے یہاں پر مد متصل ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں 2 طرح کے حمزہ ہوتے ہیں، ایک یہ حمزہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ ایک الف کے اوپر نیچے اگر ہم زبر زیر پیش یعنی کوئی سائن لگا دیتے ہیں تو اس وقت ہم اسے
हमजा कॉल करेंगे, अलिफ नहीं रहेगा। अलिफ जस्ट उसी वक्त रहेगा जब वो खाली होगा किसी भी साइन से। आज हमने किसको कवर करना है? इस वाले मद के साइन को और इस वाले हमजा को। इन दोनों को हमने कवर नहीं करना, क्योंकि डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा आ जाए, कौन सा हमजा आ जाए? ये वाला हमजा आ जाए। अगर हमजा आ जाए हुरूफ मद्दा के बाद, देखिए हुरूफ मद्दा कितने हैं, मैं पहले ही ये चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उस चैप्टर का लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर देख लीजिएगा। हुरूफ मद्दा एक्चुअली 3 हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा एंड या मद्दा। अगर हुरूफ मद्दा के बाद, अगर हुरूफ मद्दा, इन हुरूफ मद्दा के बाद अलिफ मद्दा, वाव मद्दा एंड या मद्दा के बाद, अगर हुरूफ मद्दा के बाद अगर ये हमजा आ जाए तो वहां पर क्या होगा? मद्दे मुत्तसिल होगी। कौन सी मद होगी? ये वाला साइन होगा, ये वाला साइन होगा तो मद्दे मुत्तसिल होगी। तो अब हमें क्या करना है? उसे 4 हरकत तक खींच कर पढ़ना है। हमें कितना स्ट्रेच करना है? 4 हरका, यानी 4 सेकंड तक हमें उसे खींचना है। आइए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि मद्दे मुत्तसिल क्या है। हम मद्दे मुत्तसिल की एग्जाम्पल देखते हैं। मद्दे मुत्तसिल क्या है कि अगर हुरूफे मद्दा के बाद, हुरूफे मद्दा कौन है? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, इनके बाद अगर हमजा आ जाए, हमजा साई वाला आ जाए, हमजा आ जाए तो वहां मद्दे मुत्तसिल होगी। सही है। अब कुरान पाक में इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। सूरह नंबर 110 आयत नंबर 1 और सूरत नस्र में है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि। अब यहां पर क्या है? इज़ा जाअ। अब आपने यहां देखा अलिफ है, पहले हम अलिफ मद्दा को कवर करेंगे। जीम के बाद अलिफ लेटर है, अलिफ लेटर के ऊपर कौन सा मद का साइन है? ये वाला सिंबल है, ये वाला साइन है। अगर ये वाला मद का साइन हो और उसके बाद नेक्स्ट लेटर हमजा हो, ये वाला हमजा हो, तो वहां पर क्या होगा? मद्दे मुत्तसिल होगी। मद्दे मुत्तसिल की डेफिनेशन क्या थी कि मद्दे मुत्तसिल को कितना स्ट्रेच करना है? 4 हरका, यानी 4 हरकत तक स्ट्रेच करना है। 4 सेकंड तक हमें उसे स्ट्रेच करना है, खींच कर पढ़ना है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि। अब यहां पर क्या है? जाअ, 4 सेकंड तक। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, ये क्या है? मद्दे मुत्तसिल। अब ये किसकी एग्जाम्पल थी? अलिफ मद्दा की एग्जाम्पल थी। आइए अब वाव मद्दा की एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कुरान पाक से वाव मद्दा के एग्जाम्पल। कुरान पाक में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 25 में है, फिल कुरान अल मजीद सूउद्दारी, सूउद्दारी। अब यहां पर आप देख रहे हैं क्या है? हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आ जाए। मद्दे मुत्तसिल की डेफिनेशन क्या कह रही है? अगर हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आ जाए। हुरूफ मद्दा यहां पर कौन सा आया? वाव मद्दा आया। वाव मद्दा क्या है? वाव मद्दा के बाद मद साइन आ गया, मद्दे मुत्तसिल का साइन आ गया। हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा उसी एक लफ्ज में आ जाए, नेक्स्ट लेटर हो, नेक्स्ट हर्फ हो, हर्फ हमजा हो, ये वाला हमजा हो, तो वहां पर क्या होगा? मद्दे मुत्तसिल होगी। देखिए कुरान पाक में अगर यह नहीं भी साइन लगा हुआ, अगर आप तजवीज सीख रहे हैं अकॉर्डिंग टू तजवीज, ये साइन से फॉर एग्जाम्पल किसी का साइन ये नहीं लिखा, कोई मिस्टेक हो जाती है लिखते हुए कुरान पाक की, तो क्या है? आपको बस ये रूल याद रखना है कि अगर हुरूफ मद्दा के बाद उसी एक वर्ड में, देखिए ये एक वर्ड है सूउद्दारी, ये एक वर्ड है, यहां पर 2 वर्ड है, सूउ एक वर्ड है, अद्दारी दूसरा वर्ड है। उसी एक लफ्ज में अगर हुरूफ मद्दा के बाद उसी एक लफ्ज में हमजा आ जाए, नेक्स्ट लेटर नेक्स्ट हर्फ हमजा हो, उसी एक हर्फ में लफ्ज में आ जाए, तो वहां पर क्या होगा? मद्दे मुत्तसिल करेंगे। यानी हम उसे कितना खींच कर पढ़ेंगे? 4 हरकत के बराबर, 4 हरकत के बराबर। 4 सेकंड तक, एक हरकत जो होती है 1 सेकंड तक होती है, एक हरकत 1 हरकत इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो 4 हरकत इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो हमें यहाँ पर 4 सेकंड तक स्ट्रेच करना है। सेकंड को हम कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारी फिंगर होती है, इसको काउंट करना है, सही है? 1 2 3 4, 4 सेकंड। सो क्या है? सूउद्दारी, सूउद्दारी।
دیکھیں آپ جب قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو فنگر بھی آپ کو کاؤنٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, آپ خود ہی تجوید لرن کر چکے ہوتے ہیں اور آپ کو پریکٹس اتنی ہو جاتی ہے آپ 4 حرکت 4 سیکنڈ تک اس کو خود بخود اسٹریچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو نیکسٹ ایگزامپل, اب حروف مدہ کی مد متصل کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ حروف مدہ یا لیٹر کو ہم کور کر رہے ہیں. یا کی ایگزامپل دیکھ رہے ہیں قرآن پاک میں ہے سورہ نمبر 89 سورہ الفجر ورس نمبر آیت نمبر 23 میں ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ. اب میں نے جی آ پڑھا, اب وَجِیءَ یہاں پر آئے گا کیونکہ ڈیفینیشن کیا کہتی ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے, اسی ایک ورڈ میں آ جائے, اسی ایک لفظ میں آ جائے. حروف مدہ کیا ہے یہاں پر یا مدہ ہے, یا مدہ کے بعد حمزہ آ گیا. اب یہاں پر یہ 2 ورڈ ہیں وجیء اینڈ دین یومئذ. اب وجیء کے بعد کیا ہے یا مدہ کے بعد حمزہ آ گیا تو اٹ مینس یہاں پر کیا ہے مد متصل ہوگی. اب مد متصل ہوگی تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں وہاں پر 4 حرکت یعنی 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. قرآن پاک میں کیا ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ. اب یہاں پر یا جو ہے حروف مدہ میں سے ہے, یا مدہ کے بعد حمزہ اسی ایک ورڈ میں آ گیا, اسی ایک لفظ میں آ گیا تو یہاں پر کیا ہوگا حروف مد متصل ہوگی. مد متصل اگر ہو رہی ہے تو ہم وہاں کیا کریں گے, یعنی وہاں پر ہم 4 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے, یعنی 4 سیکنڈ تک اس کو اسٹریچ کریں گے. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ. اب یہاں پر مد متصل ہے, کیا ہے ہم نے کور کیا. مد متصل کیا ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ کا اسی ایک ورڈ میں آنا. الف مدہ ہو گیا, واو مدہ ہو گیا. اب یہاں پر ایگزامپل یا مدہ کی آپ نے دیکھ لی تو ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا, اگر یہ مد کا سائن نہیں بھی ہے لیکن تجوید کے اکارڈنگ چلیے گا. تجوید کیا کہتی ہے مدہ کے بعد, مد لیٹر کے بعد, مد لیٹر کے بعد حمزہ کا اسی کلمے اسی نیکسٹ کلمہ حمزہ ہو, اسی ایک ورڈ کے اندر اسی ایک لفظ کے اندر نیکسٹ لیٹر اگر مدہ کے بعد نیکسٹ لیٹر آپ کا حمزہ ہے تو وہاں پر ہم مد متصل کریں گے. اٹ مینس مد متصل کا میننگ کیا ہوتا ہے, مد متصل کا میننگ ہوتا ہے متصل, کسی چیز کا متصل ہونا, کسی چیز کا جوائنڈ ہونا, کسی چیز کا ملا ہوا ہونا. تو اب یہاں پر کیا ہے حمزہ جو ہے مد کے ساتھ مد لیٹر کے ساتھ ملی ہوئی ہے. مد لیٹر کیا ہے یا مدہ ہے, واو مدہ ہے, الف مدہ ہے. ان کے ساتھ اگر حمزہ نیکسٹ کلمہ ہوتا ہے ایک ہی ورڈ کے اندر ایک ہی لفظ کے اندر نیکسٹ کلمہ جو ہے وہ حمزہ آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم مد متصل بولیں گے. اٹ مینس ملی ہوئی مد, کسی حمزہ اور حروف مدہ کا ملا ہوا ہونا. اٹ بیکمس ا مد متصل. مد متصل ہوگی تو وہاں پر رول ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں وہاں پر 4 حرکت تک کھینچ کر پڑھنا ہے. 4 حرکت اٹ مینس وی شوڈ ہیو ٹو اسٹریچ 4 سیکنڈ. 4 سیکنڈ تک ہمیں اسے اسٹریچ کرنا ہے. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ. میں امید کرتی ہوں آپ نے یہ لیسن سمجھ لیا ہوگا. اگر آپ کو ابھی بھی اس کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے تو دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیں, خود بھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھیں, اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک تجوید کے ساتھ سکھائیں. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنی سے سمجھنے والا, پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. جزاک اللہ. مع السلام.